پروگرام کے سیگمنٹ میں جی آپ کی صحت سے متعلق ہم بات کریں گے ایک نہایتی قابل اور ماہر نفسیات جناب ڈاکٹر اسوا شہباز صاحبہ کو آج اپنے مارننگ شو میں ہم نے خاص طور پہ انوائٹ کیا ہے، اور آج ہم ایک ماہر نفسیات سے جانیں گے کہ اپنی دیکھ بھال ہم سب کے لیے کتنی ضروری ہے۔ دیکھ بھال اور خود پسندی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ان میں بڑا مائنر سا ایک بڑی فائن لائن ہوتی ہے۔ اس فائن لائن کو آج ہم جج کریں گے، جانیں گے، سمجھیں گے کہ ہم نے خود کا خیال، اپنے آپ سے پیار کرنا، ہم ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی پرسنالٹی کو اسپوائل کر دیتے ہیں، دوسروں کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہیں، اپنی ذات کو اس قدر ہم نیگلیکٹ کر چکے ہیں کہ ہم نے ایون ایک چھوٹی سی مثال ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہم نے سوشل میڈیا پہ کوئی پکچر بھی اپلوڈ کرنی ہے تو 36 دفعہ ہم اس پکچر کو بناتے ہیں، 36 دفعہ اس کو دیکھتے ہیں، زوم ان کرتے ہیں، زوم آؤٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فلاں کیا سوچے گا، فلاں کیا کمنٹ کرے گا، فلاں کے ذہن میں کیا آئے گا، یہ تو ایسی ہو گئی ہے، یہ تو ویسی نو، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہم اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے، اپنی خوشی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچنا، دوسرے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور اپنے آپ سے محبت، اپنی دیکھ بھال، یہ سب ہم بھلا چکے ہیں۔ یہ سب آج اسی پہ بات کریں گے۔ تو جناب ڈاکٹر اسوا شہباز صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر، بڑا اچھا آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ایسا ہے خود کا خیال رکھنا ہے ہم لوگ بھلا چکے ہیں، ہم لوگ ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ باس کو خوش رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کام ایسا کرنا ہے، ہم نے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈبل شفٹ کرتے ہیں، کام زیادہ کرتے ہیں، فلاں کہے گا یہ کام کر دو تو یہ بھی کر دیا، وہ کر دو تو وہ بھی، کہ باس خوش ہو جائیں، اس میں میری اپنی صحت خراب ہو رہی ہے، میری فیملی لائف خراب ہو رہی ہے، میرا اسکیجول روٹین سب، یہ کیا ہے؟ ہم کیوں ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو ویلیڈیٹ نہیں کرتے ہم جب اپنے آپ کو ویلیڈیٹ نہیں کریں گے تو ہم اپنے آپ کو امپورٹنس نہیں دیں گے تو جو چیز غیر ضروری ہے اس کے اوپر فوکس کیوں کریں گے؟ اور اگر فوکس نہیں کریں گے مطلب آپ نے خود کو مائنس کر دیا، and now you're finding out the validation of other people۔ جیسے آپ نے کہا کہ فوٹو بناتے ہیں تو اس کے بعد اس کو زوم ان زوم آؤٹ، میں اسی سے ریلیٹڈ آپ کو کل کا ہی ایک فریش ایونٹ بتا دیتی ہوں۔ میرے پاس ایک 14 ایئرس کی بچی آتی ہے جو کہ کڈ کیٹیگری کا پیشنٹ ہوتا ہے، مطلب چائلڈ کیٹیگری کا پیشنٹ ہوتا ہے، اور وہ 14 ایئرس کی بچی جو ہے اس کو یہ پرابلم ہے کہ میں اپنے کزنس کے پاس گئی ہوئی تھی اور میں نے بہت اچھے 2 ویکس گزارے، اور اینڈ پہ آتے ہوئے یہ ہوا کہ انہوں نے ایک گروپ فوٹو بنائی، اس میں میری فوٹو کا اینگل اچھا نہیں آ رہا تھا، تو میرے جو سارا موڈ تھا پورے 2 ویکس کا وہ اسپوائل ہو گیا۔ آئی واز لائک ڈراپ ڈاؤن، اور میں سائڈ پہ بیٹھ گئی جا کے کہ یہ جو ہے اور مجھے انگزائٹی میری ٹریگر ہو گئی، اینڈ اس کے بعد مجھے پینک اٹیک آیا کہ میری فوٹو اچھی نہیں آئی۔ Oh my God۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل ہی کرونکلی نیگیٹو اس میں جو ہے وہ ایک لائن میں رکھ دیا، آپ اپنے آپ کو نگیٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے اوپر دھیان ہی نہیں دے رہے۔ اور اس قدر بیوٹیفل لڑکی ہے وہ، اس قدر بیوٹیفل بچی ہے، میں اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ میں فیمیل ہوتے ہوئے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یو آر ویری بیوٹیفل، اور آپ کا فیس اور آپ کی ہر چیز ہے، مطلب آپ فوٹو کی ضرورت ہی نہیں ہے، یو آر لائک اے ڈال۔ وہ اس طرح کی خوبصورت، ہم خوبصورت بہت کم ورڈ، اچھا ورڈ نہیں ہوگا، حسین لڑکی تھی وہ، لیکن کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ سیلف ویلیڈیشن کیا ہوتی ہے، میں نے اپنے آپ کو ہم پرائرٹائز تو بہت بعد میں کرتے ہیں نا، پہلے تو ویلیڈیٹ ہی نہیں کر رہے نا اپنے آپ کو۔ تو میں جب اپنے آپ کو ویلیڈیٹ نہیں کر رہی تو کوئی میرے اوپر سے گزر جائے مجھے فٹ پاتھ سمجھ کے یا پھر اسپیڈ بریکر سمجھ کے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو پھر کہاں یہ غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ پیرنٹس سے ہو رہی ہے، ٹیچر سے ہو رہی ہے، سوسائٹی، ہم سب کہاں پہ کھڑے ہیں؟ دیکھیں، پیرنٹس سے ان دیٹ سینس غلطی ہوتی ہے کہ پیرنٹس شروع سے کمپٹیشن سکھا دیتے ہیں، کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کمپیریزن جہاں ہوگا وہاں سیلف ویلیڈیشن نہیں ہوگی۔ آپ کا ہر ہیومن سائنٹیفکلی، سائیکولوجیکلی، ایموشنلی اور میڈیکلی ڈفرینٹ ہے، جینیٹکلی بھی ڈفرینٹ ہے۔ ایک بچے نے باپ سے ایک عادت لی ہے، دوسرے بچے نے ماں سے وہ عادت لی ہے، ایک بچے نے ماں سے ایک عادت لی ہے، ایک بچے نے باپ سے عادت لی ہے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ نیچرز ہیں۔ تو جب ڈفرینٹ نیچرز ہیں ان کو ان کے اکارڈنگلی ہی ہینڈل کرنا ہے، کیٹیگرائز۔ ہم ہاسپٹل میں تو کیٹیگریز بناتے ہیں نا، یہ کارڈیولوجی وارڈ ہے، یہ آنکالوجی ہے، اسی طرح سے بچوں کی بھی کیٹیگریز ہیں، ہیومنس کی بھی کیٹیگریز ہیں۔ وی نیڈ ٹو ویلیڈیٹ دا کیٹیگری اینڈ دا ٹائپ آف دا پرسن دے آر۔ میری جو بیٹی ہے اس کی وہ اسٹربن ہے اگر، تو میں اس اسکیل پہ رکھ کے اپنے بیٹے کو جج نہیں کر سکتی۔
اگر آپ ان کو سکھائیں گے ہی نہیں کہ آپ کی ٹائپ آف پرسنالٹی کیا ہے تو وہ کیسے اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کرے گا. اور ایک بچے کی عادت ہے, ہم جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں نا کہ بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, بہت بڑی بڑی اچیومنٹس ہیں اور ان کو فوراً مائنس کر دیتے ہیں. یعنی میں نے ایک بہت ایفرٹ لے کے بہت پیسے جمع کر کے گھر خریدا, مجھے پتا ہے کہ میں نے کتنا اپنا جو ہے نا ہارڈ ارننگ منی سے وہ چیز خریدی ہے, لیکن جیسے ہی وہ چیز میرے پاس آ جاتی ہے میرے لیے وہ مائنس ہو جاتی ہے. اچھا یار اس ایریا میں خرید لیا, وہاں خریدنا تھا. چھوٹی چھوٹی جو سیلف ونز ہوتی ہیں نا ان کو ویلیڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے, سو دیٹ آپ کو اپنی امپورٹنس پتہ چل سکے. وین یو نو یور امپورٹنس یو کین گیٹ دا آئیڈیا کہ واٹ کائنڈ آف پرسن آر یو, اور آپ کو اپنے آپ کو پرائرٹائز کرنا کیسے. ہم باؤنڈریز بھی سیٹ نہیں کرتے نا, ٹھیک ہے, آپ تھکے ہوئے ہیں جیسے فیمیلز ہوتی ہیں یا میل, کوئی بھی آفیشیل آپ کام کریں یا گھریلو کام کریں, کوئی بھی چیز ہے, ہم اپنی باؤنڈریز ہی سیٹ نہیں کرتے ہیں نا. ایک نے ایک کام کہہ دیا, ہمیں نہ ہی نہیں کہنا آتا ہے نا. میں تھک گئی ہوں تو میں نہ نہیں کہوں گی, میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے, اٹس انف, میری کمر میں درد ہے. میں اپنے آئی یوز ٹو ٹیل مائی ہسبینڈ کہ 12 بجے کے بعد آئی ایم کلوزڈ, یو نو آئی ہیو اے بورڈ آن مائی فیس, وی آر کلوزڈ والا بورڈ ہے کہ میرے سے کوئی بندہ ابھی بات نہیں کرے گا. آئی نیڈ می ٹائم, مجھے تھوڑی دیر کوئی مووی دیکھنی ہے, کوئی ہیٹر کے پاس بیٹھ کے اپنے, آئی یوز ٹو ٹاک ٹو مائی سیلف. Positive affirmations are very important to validate yourself. آپ نے پورے دن میں کیا کیا. اگر if you don't have any friends, I used to talk to people, میں نارملی لوگوں کو بتاتی ہوں میرے فرینڈس نہیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے میں کوئی ایٹیٹیوڈ ہے, کوئی ایسی چیز ہے, اس لیے کہ I am enough for myself. I don't need anybody to tell میں سارے دن کے دکھ کسی کو بتا رہی ہوں, پھر آگے سے وہ مجھے جج کرے گا, لوگوں کو بتا رہا ہے, وہ جج کرے گا مجھے, نہیں تمہیں ایسے نہیں ہے. بھائی کیوں بتائیں ہم, لائک اگر if I am sad, it is my sadness. I am enough for myself. مجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ میرا پرابلم ہے, I can handle it. آپ خود کو پازیٹیو ایفرمیشنز دیں. ہم اپنے آپ کو نیگیٹو ایفرمیشن دیتے ہیں, یار تو کسی قابل نہیں ہے, تیرا رنگ کالا ہے. اگر میں نے, اور میں کسی مسئلے میں پھنس بھی جاتے ہیں نا تو, اور ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں, نہیں میں یہ کر لیتا تو آج یہ نہ ہوتا ہے نا, نہیں مجھے یہ کر لینا ہے. اور اس ڈبل مائنڈیڈ سچویشن نے آپ کا وہ جو ڈیسیژن, وہ آپ کو اس حد تک آپ کو پریشان کرتا ہے کہ آپ کی ہیلتھ اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ اب زندگی میں چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا فیصلے, آپ وہ نہیں خود سے کر پاتے. دیکھیں یہ انڈیسائزونیس ہے نا, آپ کیونکہ انڈیسائزونیس اس وجہ سے آتی ہے کہ ہمیں, میں جب اگر فار ایگزامپل میں کسی پروگرام کے لیے ریڈی ہو رہی ہوں, کہیں جانے کے لیے ریڈی ہو رہی ہوں, مجھے یہ کلر نہیں پہننا کیونکہ میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے, مجھے یہ شوز نہیں پہننے کیونکہ میں اس سے ہائٹ میں لمبی لگوں گی, مجھے یہ نہیں کرنا کیونکہ میری ساس کو پسند نہیں ہے, مجھے یہ والے کپڑے پہنے, آئی ہیو کڈس تو مجھے ان کو ہینڈل کرنا ہے. کیوں بھائی, جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ کیوں نہیں کر رہے, باقی دیکھا جائے گا. آپ خود کو تو خوش کر ہی نہیں رہے ہیں نا, خود کو تو. اب آپ اچھا جوتا پہنا ہے تو کسی کی مرضی کا پہنا ہے, کپڑا پہنا ہے تو کسی کی مرضی کا, ٹائم کس ٹائم پہ جانا ہے وہ بھی کسی کی مرضی سے ہے. کیوں, آپ کا اپنا کیا ہے؟ جب آپ کا اپنا آپ ہی کے اندر کچھ نہیں ہے تو پھر آپ سرو کیسے کریں گے لوگوں کو؟ اف دا ہیومن از ناٹ ہیپی ان سائڈ تو باہر کی انوائرمنٹ کو آپ کیسے خوشگوار بنا سکتے ہیں؟ یہی تو لیڈ کرتا ہے نا ڈپریشن کو, انگزائٹی کو. ٹھیک ہے, تو اس میں روزمرہ کی جو ہماری زندگی ہے اس میں ہم نے سیلف لو کو بوسٹ کرنا ہے, کیا ہمیں کرنا ہوگا اس کے لیے؟ سب سے پہلے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پازیٹیو ایفرمیشنز بہت ضروری ہیں. آئی ایم انف فار مائی سیلف, آئی ایم دا بیوٹیفل موسٹ پرسن, یہ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور کیونکہ اس یہاں سے سیلف ویلیڈیشن شروع ہو جاتی ہے. آپ اپنے آپ کو بیوٹیفل کہنا شروع کریں گے نا تو آپ کو اپنے اندر بیوٹیفل ایسپیکٹس نظر آنے شروع ہو جائیں گے, اور آپ خوبصورت ہونا بھی شروع ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر جب آپ یہ کرنا شروع کرتے ہیں, جیسے یہ اس کی چھوٹی سی ایگزامپل, یہ آپ ایک روم میں انٹر کریں گے نا, آپ نے بلیک کلر پہنا ہوا ہے, وہاں 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کہیں گے نا کہ یار یہ بلیک میں اچھی نہیں لگ رہی, تو وہ 10 لوگ آپ کو ڈفرینٹ نیگیٹو آبزرویشنز بنا کے دیں گے. جب آپ کہیں گے نا کہ یار یہ بلیک میں نے پہلے کبھی نہیں پہنا, آئی ایم ویری مچ کمفرٹیبل ان اٹ, اور یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے, بار بار لوگوں کے کہنے کے باوجود بھی جب آپ یہ کہیں گے کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے, اٹ مینس کہ لوگ آہستہ آہستہ آپ کو پازیٹیو آبزرویشنز دینا شروع کر دیں گے. اٹ از یو جو لوگوں کو بتائے گا کہ آئی ایم دس. آپ اپنی ہی سیلف ورتھ کو نہیں پہچان رہے, نہیں جان رہے, ضروری نہیں, آج سے بھی چینج کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ لائک کہ آپ کی عادت بن گئی ہے, اب آپ کو لوگ باتیں کرتے ہیں, آج سے شروع کر دیں. تھوڑا سا لوگوں کو چینج لگے گا, آپ کی انوائرمنٹ میں تھوڑا سا ریئیکشن آئے گا, لیکن اس کے بعد آپ کو اچھا لگنا شروع ہو جائے گا. تو اسمال چینجز کریٹ بگ چینجز. تو اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی اپنی جیسے بیبی اسٹیپس ہم لیتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. آج کوئی خاتون گھر سے باہر نہیں جاتی, آج وہ جا کے شاپنگ کر رہی, کوئی
ग्रोसरीज का, राइट, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी विन होनी चाहिए. आप हम इसको नेगेटिव वो कर लेते हैं ना कि मेरा हस्बैंड तो कभी घर ही नहीं होता तो ये भी मुझे खुद करना पड़ा. भाई आप इतनी बड़ी बात है, आप पूरे 6 सालों से बाहर नहीं निकली, जाके आप ग्रोसरीज कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है. तो ये छोटी छोटी सेल्फ विन्स को काउंट करना, अपने आप को जो है वो आप ड्राइविंग करती हैं, अगर नहीं करती अब आपने शुरू कर दी, या आपका बॉस आपको पहले डांटता था, अब आपने उसको एक वैलिड आंसर देना शुरू कर दिया, ये बहुत बड़ी छोटी छोटी विन्स हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं. ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं. उसके बाद टॉक टू योरसेल्फ. अब लोग कहेंगे ये साइकोलॉजिस्ट हैं तो ये पागलों वाली टेक्निक है कि टॉक टू योरसेल्फ, व्हाट इज दिस, बट पॉजिटिवली टॉक टू. हम नेगेटिव भी तो करते हैं ना, सबकॉन्शियस में एक चीज बिठा देते हैं. कि 3-4 लोग बैठे हुए हैं, किसी को बैठ के उसकी बैक बाइटिंग करनी है, उसकी बिचिंग करनी है, लेग पुलिंग करनी है, तो आप ये बेहतर नहीं है कि अकेले में बैठ के अपने आप से बातें और पॉजिटिव कर लें. हाँ, सेल्फ टॉक की एक और शेप है अल्लाह मियां से बातें करना, मराकबा जिसको कहते हैं. नमाज आप पढ़ते हैं ना, तो आप आपके सामने हम मुस्लिम्स हैं या जो भी तसव्वुफ से जुड़ी हुई बातें हैं, ये सूफियाना काम है जो एक माहिर नफ्सियात हमें आज बता रही है. हमारा जो काम से आप सोचें, हम जब नमाज पढ़ते हैं ना तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह मियां सामने होते हैं. ठीक है, बेशक. जैसे कोई नात की महफिल होती है तो हमें होता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महफिल में मौजूद होते हैं. ठीक है, तो अल्लाह मियां से बातें कीजिए, उससे बड़ा तो हीलर कोई है ही नहीं. बेशक. तो आप जब बातें करेंगे ना तो आपका दिल ठंडा होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जो एनर्जी वहाँ से मिलेगी आपको उस डायलॉग से, वो सेल्फ टॉक ही होती है. क्योंकि अपेरेंटली तो हम नहीं देख सकते ना, तो हम खुद से बात करें, हम रोते भी हैं, इमोशंस भी निकलते हैं. सेल्फ टॉक का मतलब ये है कि हम अपनी मर्जी से इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं. लोगों के सामने मैं अगर बैठी हुई हूँ तो मैं अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट दिखा रही हूँ, मैं आपके सामने रो नहीं सकती, मैं आपके सामने बहुत हंस नहीं सकती. मैं आपको एक फ़नी बात बताती हूँ, मुझे कोई चीज़ देख के कई दफ़ा ऐसे होता है कि बहुत एक लाफ्टर का फिट पड़ता है. आई यूज़ टू लाफ फॉर 10 to 15 minutes लाइक लाउड, एंड माई भाई यूज़ टू से कि अभी इसको 15 मिनट लगेंगे, आप आराम से बैठें, अभी इसको आधा घंटा लगेगा, ये आराम. तो ये क्या है, हम हर एक के सामने ये चीज़ नहीं कर सकते. किस्सा याद करके हम हर एक की चीज़ नहीं है सामने ये चीज़ कर सकते ना. तो सेल्फ टॉक का मतलब है आप रोएंगे भी, आप हंसेंगे भी, आप बात भी अपने आप से करेंगे, एंड यू गेट टू नो योर सेल्फ. अपने आप को तो हम जानते ही नहीं है. अपने आप को वक्त देना है आपने, वो वक्त जो है आप अच्छी मौसीकी सुन के भी दे सकते हैं, कोई अच्छी मूवी देख, कोई अच्छी किताब पढ़ के, लॉन्ग ड्राइव पे जा करके, किसी अच्छे ऐसे कैफेटेरिया में जाके एक मज़े की अपनी पसंद की कॉफ़ी पी के भी. मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ व्हाई डोंट आप लोगों के को क्यों इस चीज़ के लिए ड्रैग करते हैं, लोगों के आगे मिन्नत करते हैं कि आप मेरे साथ डेट पे चलें. आप खुद क्यों नहीं अपने साथ डेट पे पैसे भी लगाते हैं आप, है ना, आप अपने साथ खुद क्यों नहीं जाते. बहुत ही खूबसूरत बात है. डॉक्टर उस्मा ये है हमारे यहाँ ना, अगर आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में या कैफ़े, जितने भी कैफ़े बार्स हैं वहाँ पे हम जाते हैं, टी बार्स हैं, तो वहाँ पे हमने देखा है कि जो अकेला बैठा होगा ना, अच्छा बाकी सबको कोई नहीं देखेगा, अकेला अगर कोई बैठ के खाना अपना एंजॉय कर रहा है ना, तो उसको हर बंदा देख रहा होता है, उसको डिस्कस कर रहा होता है. जी बिल्कुल, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं अगर पड़ रहा है ना कि कौन देख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सेल्फ लव के मोड के ऊपर है. अगर उसको ये फ़र्क पड़े ना, वो भी मुझे देख रहा है, वो भी मुझे देख रहा है, पहली तो बात आप बैठ ही नहीं सकते किसी जगह अगर आप ये सोचते हैं, अगर आपका ये माइंडसेट है. जो लोग अकेले बैठ के खाना खा लेते हैं किसी पब्लिक प्लेस में, किसी होटल में, दे आर द मोस्ट कॉन्फिडेंट पीपल. कमाल करते हैं. मैं क्या वो, और मैं आपको बताऊं इंतहाई खूबसूरत बात है, मुझे बहुत एक एडिक्टिव ये चीज़ लगती है. मैं खुद भी बहुत प्रैक्टिस करती हूँ. किसी पार्क में जहाँ पे फैमिलीज हों या खेल रहे हों बच्चे या ऐसी कोई चीज़ हो, तो वहाँ कॉर्नर में आप किसी बेंच पे जाके बैठें, जस्ट ऑब्जर्व पीपल. तो वो एक सेल्फ जो है ना, एक सेटिस्फैक्शन वाली एक चीज़ होती है कि आपको ये पता चलता है कि वो ये वाला यहाँ पे ये इमोशन है, यहाँ पे ये इमोशन है, यहाँ पे ये बात हो रही होगी, एंड उसके बाद आप अपने आप को भी टॉक्सिफाई कर सकते हैं उन चीज़ों के. अच्छा, ये सेल्फ क्रिटिसिज्म, इसकी ये जो ये आदत है, ये हमें फ़ायदा देती है, नुकसान पहुंचाती है, किस तरह से इसको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, अगर अपने आप को आप उससे मेंड करते हैं या आप उसके अंदर आप चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं तो फ़ायदा है. लेकिन अगर आप हर वक्त ये कहते रहते हैं आई एम द लूज़र, मैं नालायक हूँ, मैं नहीं कर सकता, और तो इसका मतलब है कि आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप बिल्कुल भी आपकी मूवमेंट सोशली बंद हो जाएगी और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंग्जाइटी में, क्योंकि उस सूरत में आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं. तो कंपैरिजन इज़ अ गुड थिंग, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे, जिसका फ़ायदा हो रहा है, जिसका फ्रूट आपको मिल रहा है. जिसका फ्रूट नहीं मिल रहा, आप बिल्कुल ही जो है वो कमरे में बंद होते चले जा रहे हैं, तो उसका तो ऑफ कोर्स वो नुकसानदेह है ना. तो वो आपको एंग्जाइटी, सोशल फोबियाज, सोशल एंग्जाइटी में डाल देगा, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव. अच्छा, वो जो फाइन लाइन की हम बात कर रहे थे
کہ خود پسندی اور خود کی تعریف کرنا یا خود کو پیار کرنا، یہ دونوں میں بڑا ایک فائن لائن کا وہ ہے ڈفرینس، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. کچھ لوگ نا اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں، اور خواہ میں ہے نا وہ میں نے تو یہ کر دیا، میں تو یہ آج میری وجہ سے تم یہاں پہ ہو، میں نے یہ کیا، تم تو بڑا ہیل. صحیح ہے، آپ اگر واقعی یہ سب کر رہے ہیں تو دوسروں کو خود سے ریئلائز ہونا چاہیے، بجائے کہ آپ ان کو پکڑ کے یا ان کو آپ اگر آپ کے پاس کوئی پوسٹ ہے، کوئی عہدہ ہے تو آپ ان کو بتا رہے ہیں زبردستی. یہ کیا ہے؟ دیکھیے سیلف ویلیڈیشن اور نارسسزم میں ڈفرینس ہے. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں دیٹ از اے نارسسسٹک پرسنالٹی. ٹھیک ہے، نارسسسٹک کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری چیز جو ہے نا، وہ ساری پازیٹیو چیزیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، لوگوں کے لیے ان کے پاس ٹانٹس ہیں کہ میں نے یہ کیا. اینڈ کئی دفعہ آپ کو ایسے لوگ یہ بھی کہتے ہوئے ملیں گے، شکر کرو کہ میں تمہارا دوست ہوں یا میں تمہارا باس ہوں، ادروائز تم کسی قابل نہیں ہو. تو یہ جو ہے نا، یہ نارسسسٹک پرسنالٹی ہے، اور یہ باقاعدہ ایک ڈس آرڈر ہے جو سائیکولوجیکل ہے، سائیکیٹرک ایشو ہے یہ. ٹھیک ہے، سیلف لو کا مطلب از ٹو پرائرٹائز یور سیلف ان اے پازیٹیو وے، ٹو ویلیڈیٹ یور سیلف، اور اپنی باؤنڈریز سیٹ کر لیجیے کہ جو چیزیں، کیونکہ جیسے ہم کہتے ہیں نا شوگر کا پیشنٹ ہے اس کے لیے چینی بری ہے. تو سیلف لو کا مطلب یہ ہے کہ میں اتنے کام کر رہی ہوں، اب اس سے زیادہ فردر میں اپنے اوپر نہیں ایفرٹ لے سکتی. دس از سیلف لو کہ بھائی میری خود کی بھی لائف ہے. آئی وانٹ مائی مینٹل پیس آلسو. ہم مینٹل پیس کا نام تو بڑے آرام سے لیتے ہیں، لیکن مینٹل پیس کو ہم پریکٹس نہیں کر رہے. تو مینٹل پیس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو مجھے بادر کر رہی ہے، میں نے اس کو نہ کہنا ہے. کوئی بھی ہے، ہم کیونکہ ہمیں لگتا ہے نا یہ میرے سے بڑا ہے، چلو اس کا کام کر دوں، یہ میرا ہسبینڈ ہے اس کا کام کر دوں، میری وائف ہے اس کا نہیں. اس کو ان کو بتانا شروع کیجئے کہ نہیں، میری اتنی ہی کیپیسٹی ہے، چاہے وہ فزیکل ہے، ایموشنل ہے، فائنینشیل ہے، جیسی بھی ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. یو ہیو ٹو مینیج بائی یور سیلف. وہاں پہ باؤنڈری جب آپ سیٹ کر لیتے ہیں تو دس از دا سیٹلڈ لائن. لیکن جو چیز آپ بات کریں وہ تو پراپرلی ایک ڈس آرڈر ہے نا، نارسسزم ہے، اور اس کے اندر اور وہ خود پسندی جو ہے نا، اس کے بعد پھر آپ جب آپ لوگوں کو انسلٹ کرنا شروع کر دیں نا کہ میں کچھ چیز ہوں، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیں، دیٹ از اے نیگیٹو. ہاں، اور آپ کو فوری طور پہ کسی اچھے معالج سے رابطہ کرنا چاہیے، نہ کہ آپ زبردستی خود پہ دوسروں پہ خود کو مسلط کریں کہ نہیں آپ مجھے ایڈمائر کریں. اچھا جی، ریلیشن شپس کو بہتر بنانے کے لیے، اور سب سے میرے خیال سے جو پیارا ریلیشن شپ ہے وہ پارٹنرز کا ہے، میاں بیوی کا ہے نا. تو اس میں سیلف لو کی عادت وہ کیا اثر ڈالتی ہے؟ اچھا، آپ نے نوٹس کیا ہوگا ہمارے ہسبینڈس جو ہیں، ہم اگر خود کو ٹائم دیں تھوڑا سا، ایون ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ یار کوئی اچھا دل کر رہا ہے نا کوئی چیز کھانے کو، تو وہی کھانے شام کے مطلب ڈنر میں آپ نے بنا لیا، مینیو میں اس کو ایڈ کر لیا، پتہ نہیں ہاں اس نے خود کھانا تھا، اس کا دل کر رہا تھا اس لیے. تو کیوں ہمیں خود کو ٹائم دینا ہے؟ ہم نے ظاہر ہے ہم جاب کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم نے شاپنگ بھی کرنی ہے، ہم نے اپنی چوائس کی، ہم نے سوسائٹی میں موو کرنا ہے، تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوتی ہیں. تو ایک ماہر نفسیات ہونے کے ناطے کیا کہیں گی آپ ایسے شوہروں کو؟ کیا مدیحہ، یہ بہت سیلفش بات ہو جائے گی، لیکن اگر ہسبینڈ ایسی چیز کہہ رہے ہیں تو اس سے آپ کو کوئی فرق پڑنا نہیں چاہیے. سیلف لو اسی کو کہتے ہیں کہ جو آپ کو پسند ہے اس کو بھی دیں اسپیس، آپ شوہر کو بھی دیں، وہ بھی کریں، بالکل دیں، انجوائے کریں، اپنے دوستوں میں جائے، پارٹی کرے، سب ٹھیک ہے. دیکھیں سیلف لو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے آپ کو ہگ کر کے بیٹھ جانا اور آپ دوسرے بندے کی زندگی عذاب کریں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. سیلف لو کا مطلب ہے اگر آپ اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کریں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دوسرے بندے کی بھی چوائسیز ہیں، اس کا بھی می ٹائم ہے، اس کا بھی اسپیئر ٹائم ہے. آئی لو وین مائی ہسبینڈ یوز ٹو گو ود فرینڈس کئی دفعہ، کیونکہ ہی از اے ویری بزی مین. تو وہ جب کسی ہسبینڈ کسی فرینڈس کے ساتھ باہر جاتے ہیں، کوئی ایسی چیز کرتے ہیں، تو مجھے انٹرنلی ہیپی فیل ہو رہا تھا کہ تھوڑا سا اس کو ٹائم ملا ایسا کہ یہ اپنے پرانے فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہوگا. ہاں، لیکن کئی دفعہ اور مجھے بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے، مطلب آپ نے باؤنڈریز سیٹ کرنی ہوتی ہے نا، یار دیکھو اس کے بعد آئی ایم ناٹ اویلیبل، ٹھیک ہے، اور نہ آپ اپنے پارٹنر کو ڈسٹرب کریں، اور جب آپ نہیں ڈسٹرب کریں گے نا تو وہی ری ایکشن آپ کے پاس بھی آئے گا. آپ کو بھی ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر کوئی آپ کا پارٹنر منہ سے بول کے وربلی نہیں کہہ رہا کہ یہ میرا خیال رکھتی ہے یا رکھتا ہے، انٹرنلی ان کو پتہ ہوتا ہے یہ میری باؤنڈریز کا خیال رکھتی ہے یا رکھتا ہے، یا یہ میری باقی سب چیزوں کا خیال رکھتا ہے. اور یہاں پہ جوتے کپڑے کا خیال رکھنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ مینٹل جو آپ کی سیٹسفیکشن ہے، مینٹل پیس ہے نا، اس کو رکھنے کی بات ہو رہی ہے. پھر اس طرح سے جو ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں نا رشتوں میں، آپ ایک دوسرے سے وہ نہیں ہوں گے، وہ نہیں ہے نا، اور آپ ایک دوسرے محبت جو ہے وہ بڑھے گی، اور آپ کا ایک دوسرے پہ ٹرسٹ لیول جو ہے مزید وہ بہتر ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر اسبا آپ کے آنے کے لیے.